اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4، آیت نمبر 43۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ہماری نماز کے ٹاپک کی جو مختلف آیات ہیں، یہ آیت میں وہی کچھ چیزیں جو کل لاسٹ جو ویڈیو میں کی تھی وہی اس میں تیمم کے بارے میں ہے، لیکن اس میں جو سٹارٹ میں بات ہے وہ بڑی یونیک تھی، اس لیے یہ میں علیحدہ سے اس پہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ وہ بالکل ہٹ کے ایک بات ہے جو شیئر کرنی ضروری تھی، اور میں یہ جو مختلف آیات ہیں ایک ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور صرف میرا کام اتنا ہے، یا میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں، اور جو تھوڑی بہت میری سمجھ ہے میں وہ شیئر کر دوں۔ مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود ان کو دیکھیں، ان کے ترجمے خود اپنی مرضی کا پڑھیں، ریفرنس نمبر اوپر ہے، وہ جو بھی آپ کو ترجمہ ٹھیک لگتا ہے وہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں خود سے، اور اس سے اگلی پچھلی آیات کو بھی دیکھ لیں، کنٹیکس کا بھی تھوڑا اندازہ ہو جائے، اور خود سے سمجھیں، بالکل کسی کے بھی وہ نہ کریں۔ ہمیں یہ اللہ پاک نے قرآن ہم پہ یا ایھا الناس کہا ہوا ہے، یہ لوگوں کے لیے اتارا ہوا ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے۔ یہ یا ایھا العلماء نہیں ہے کہ صرف عالموں کے لیے سمجھنے کے لیے ہے، یہ یا ایھا الناس ہے اور پوری جہان کے انسانوں کے لیے ہے، اور ہم سب کے سمجھنے کے لیے۔ ہاں، ہم ان کی گائیڈنس، ان کی ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ اسپیشلٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی نہ کسی کا ترجمہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو جو بھی آپ کو مرضی کا ترجمہ ہے، یا جن الفاظ کے میننگ کیے ہوئے ہیں یا معنی عربی سے اردو یا انگلش میں کیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں انہی کی ہیلپ لینی پڑے گی، لیکن جس پہ بھی آپ کا تسلی ہوتی ہے وہ اس کو لیں اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں۔ اچھا، اس میں شروع میں دیکھیں، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بڑی ضروری چیز تھی جو کرنی تھی، کہ نماز یہاں اللہ پاک نے ہمیں دو ایسی چیزیں ہیں جو ہوں تو نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ دو چیزیں بیان کر دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نشے میں اس طرح کے ہو کہ جب تم آپ اپنی بات بھی نہ سمجھ سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس ٹائم نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یا اللہ پاک ہمیں منع کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ وہی جو پہلے بھی ہم ڈسکس کی ہے، کہ جب جنابت کی حالت میں ہو، مینز جب اپنی بیوی سے آپ نے کوئی تعلق قائم کیا ہو، یا مطلب ویسے اس طرح کی حالت میں ہو، آپ ناپاکی کی حالت میں ہو کسی بھی وجہ سے، تو ان دو پہ اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ یا نماز نہ پڑھو۔ ان دو حالتوں میں منع کیا ہے، وہ اگر آپ شروع سے پڑھیں، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، پہلی تو یہ بات۔ اچھا، جب تک اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، جب سمجھنا شروع کر دو کہ کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے
کھڑے ہونا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں، تو بالکل ایسی حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری کیا ہے، اور جنابت کی حالت میں، دوسری کب نماز کے قریب نہیں جانا؟ جنابت کی حالت میں، جب تک تم غسل نہ کر لو، جب تک غسل نہ کر لو مینز غسل کر لو، غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، جنابت کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، غسل کر کے پڑھ سکتے ہو۔ اس میں ایک ایکسیپشن بیان کر دی، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، مینز وہی جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ اگر مسافر وغیرہ ہو تو پھر اس کا جو دوسرا حل ہے وہ تیمم کا کہہ دیا، وہ آگے اس سے آگے ہی بیان کر دیا، وہ یہ ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، یہ یہاں پہ پھر وہی ایکسیپشن آ گئی، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ تو اگر ان حالتوں میں ہو، نماز اس میں بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا مطلب اور قضائے حاجت سے آئے ہو، یا وہی عورتوں سے ملے ہو اور پانی نہ ملے، ایک تو یہ ہے کہ پانی ملے تو غسل کرنا ہے اگر عورتوں سے ملے ہو، اور اگر قضائے حاجت سے ہو کے آئے ہو تو پھر نارمل وضو کرنا ہے، ظاہری بات ہے۔ لیکن اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا ہے کہ پاک مٹی کا، یہاں تو سمپل پاک مٹی کا قصد کرو اور اس کو اپنے ہاتھوں اور منہ پہ مل لو، بس اپنے منہ اور ہاتھوں پہ مل لو، تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا، تو پھر آپ نماز کے قریب جا سکتے ہو، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔